کا معمول تھا کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جب مجلس کا اختتام ہوتا تھا تو وہ لوگ سورہ عصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تلاوت کر کے مجلس کا اختتام فرماتے تھے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ آخری کڑی ہے تو میں سورہ عصر کی تلاوت کیا ہوں اس کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ قسم کھا کر کے فرماتا ہے، زمانے کی قسم۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، اور دن کا رات کا چھوٹا بڑا ہونا، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانہ یکساں نہیں ہے، وہ گھٹتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو برف والے وہ برف بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ برف بیچنے والا صبح سے شام تک میں اپنے برف کو اگر نہ بیچے تو آپ بتائیے کہ شام تک میں اس کا برف کیا باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ پانی بن کر کے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اس کی مثال برف کی ہے کہ جس طرح سے برف پگھل جاتی ہے، پانی بن کے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی کبھی بچپنے کے عالم میں، کبھی جوانی کے عالم میں، کبھی بڑھاپے کے عالم میں اور کبھی فرصت کے عالم میں گزرتی ہے، لیکن گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان اپنے کرتوت کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ خسارے میں ہے، وہ بربادی میں ہے، وہ تباہی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر، قرآن کریم پر ایمان لائے تو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے ساتھ گزارا، اچھے اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس نے حق بات کی، وصیت کی، حق بات کو کہا اور اس حق بات کے کہنے میں اسے جو پریشانی ہوئی، جو مشقت اٹھانی پڑی، وہ اس کو برداشت کیا، تو وہ آدمی کامیاب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ تو یہ آخری مجلس تھی، آخری بات تھی کہ ہماری زندگی ڈھلتی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اب بھی بدلیں اور ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ہم اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر چلنے سے تیرا انعام و اکرام ہوتا ہے، اور اس راستے سے پر چلنے سے بچا جس پر چلنے سے تیرا غضب و غضب نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
یہ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، بلکہ اس کا عمل اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے کا جو کلام پاک ہے اس کے اوپر ایمان صحیح ہو، اس کے مطابق اس کا عمل ہو، تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہے، وہ جنتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کیا تو پھر اس کی زندگی ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے میں موصوف مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں پر مجلس کا جناب نعیم صاحب کے جانب سے 2100 روپے کا مدرسہ اعضاء کو تعاون ہوا ہے، احسان بھائی کے پاس ہے۔ رضوان صاحب 50 روپے دیے ہیں، افضل صاحب 100 روپے، جاسمین الیاس 100 روپے اور بی بی حسبل کی طرف سے 100 روپے، اشفاق ٹیلر صاحب کی طرف سے 500 روپے، جناب رفیق صاحب پچھم محلہ کے رہنے والے، انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام سے 50 کلو مکئی تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے اور 300 روپے نقد انہوں نے تعاون کیا ہے۔ جناب شاہد صاحب جو مدرسہ کے پڑوسی ہیں 500 روپے انہوں نے ادھار میں مدرسہ کو تعاون کیا ہے۔ اسی طرح سے جناب تنویر صاحب جو اس وقت قطر میں ہے، پروگرام کو دیکھ کر کے 2000 روپے اور اس کے بھائی جناب طارق صاحب 1000 روپے، دونوں بھائی ملا کر کے 3000 روپے بھیج دیے ہیں، مدرسہ اعضاء کو تعاون کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جناب مفتی قاضی مجیب الرحمان صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے جناب عبد القادر صاحب کے جانب سے 500 روپے کا تعاون ہوا ہے۔ جناب محی الدین صاحب جو اس مدرسہ کے بہت ہی خاص ہیں، انہوں نے 1000 روپے نیپالی تعاون کیے ہیں۔ جمال حبیب انہوں نے بھی 1000 روپے مدرسہ کو تعاون کیے ہیں۔ تمام بچے یہ آخری ایک بات اور ہے کہ مولانا نے جو کار خیر کے لیے اعلان کیا، آپ لوگوں سے جو کوئی کام ہے جس میں سخنے ہوا آپ نے تعاون کیا۔ مزید میں گزارش کروں گا کہ ابھی جو ہے مکئی کی کھیتی لگی ہوئی ہے، تو ہم تمام لوگوں کے پاس جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو مکئی کی کھیتی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اچھے سے اچھے جنس اجناس سے نوازے۔ میں گزارش کروں گا کہ جب مکئی کی کھیتی تیار ہو جائے تو ادارہ کے لوگ آپ کے پاس پہنچیں یا نہ پہنچیں، آپ کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنس میں کیا ہے کہ اگر 40 کلو آپ کو تیار ہوا ہے تو اس میں 2 کلو ادا کرنا واجب ہے۔ اگر 2 کلو میں سے 1 کرنا بھی رہ جائے گا تو آپ کا وہ جنس پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اپنے غلے کا حساب لگا کر کے 2 کلو کے حساب سے آپ ادارے کا تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرما کر کے آگے کی کھیتی میں انشاءاللہ مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ میں ممنون مشکور ہوں کہ صبح 8 بجے سے لے کر کے دن کے 2 بجے تک بہت ہی دل جمعی کے ساتھ ہمارا قسم کا پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا اور ابھی تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ظہر کی اذان ہوگی، مدرسے کے بچے سے میں خاص طور سے گزارش کر رہا ہوں کہ پرانے والے دکھن والے بلڈنگ اور جو مکان ہے وہاں جا کر کے آپ جو ہے کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، کھانا وہاں آپ کا جو ہے انتظام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ظہر کے نماز کے بعد تمام آدمی سے میری گزارش ہے کھانا وانا کھا کر کے یہاں سے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے کھانا وانا سے فارغ ہونے کے بعد یہاں باضابطہ پھر اور پروگرام ہے
ایکشن ترانے ہیں وہ سب آپ دیکھ کر کے جائیں گے. اور کھانے کے بعد ترتیب ہوا کچھ پروگرام کا اعلان یہاں کے کنوینر اور یہاں کے جو ہے ہمارے اساتذہ کریں گے. اس حساب سے آپ تمام پروگرام کو ڈیل ہی کر کے جائیں گے. ابھی پروگرام کا وقفہ کیا جاتا ہے. حضرت قاضی صاحب کی دعا پر پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جائے گا. دعا میں آپ تمام حضرات شریک ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا کھانا کھا کر کے جائیں. شمشاد کی امی کی طرف سے بھی 150 روپے کا انعام، 150 روپے کا مدرسہ کو تعاون ملا ہے. جناب عارف ہارون صاحب کی طرف سے بھی 50 کلو مکئی دینے کا وعدہ ہوا. چلیے دعا کر لیجیے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے وہ تمام گناہ جو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں، جلوت میں، جب بھی، جہاں کہیں بھی، جس حال میں بھی کیے ہیں، اے اللہ ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اور ہم سب کے گناہوں پر عفو کا اور معافی کا قلم پھیر دے. یا غفار یا ستار یا رحمان یا رحیم، جس طرح سے تو نے دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا، کل قیامت کے دن ہم سب کے ساتھ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائیو. اے اللہ کل قیامت کے دن ہم سب کے ساتھ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائیو. اے اللہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. علماء کی، ائمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام سسک رہا ہے، عالم اسلام بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مدرسہ دارالسلام جس میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اور کئی دنوں سے چل رہا ہے، اے اللہ تو اس کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، ہر چہار جانب سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کے اساتذہ، معلمین، معلمات، منتظمین جو بھی اس ادارے میں کسی بھی طریقے کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی خدمات کو قبول فرما اور اپنے شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے کے لیے، اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے، جس قسم کی بھی مدد کی ہے، اے اللہ تو ان کے تعاون اور مدد کو قبول فرما اور اپنے شان ان کو بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہماری ایک آواز پر ہماری ماں اور بہنوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے اس ادارے کو جو بھی تعاون کیا ہے، اے اللہ انہوں نے اپنے اعتبار سے تعاون کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنے اعتبار سے قبول فرما اور اپنی شان ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے جس مقاصد کے لیے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کو ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ان کے صحت میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہماری بہو اور بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما.
جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی جس پوزیشن میں بھی بیماری ہے، اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ماضی قریب میں بانی مدرسہ معاذ زبیر صاحب کی والدہ اللہ تیرے حضور پہنچی ہے، اے اللہ تو اس کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، ان کے اعمال سیئہ کو حسنات سے مبدل فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ادارے کے منتظمین کو، معلمین کو، تمام لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اور ان خدمات کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کی بھی دینی و ملی خدمات ہو رہی ہیں ان تمام خدمات کو قبول فرما۔ ہم سب کے آنے کو قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کے آنے کو قبول فرما، اور جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ اساتذہ دارالسلام سے گزارش ہے کہ آپ ان مدرسہ اعضاء کے بچوں کو لے جائیں اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔